محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ آج ہمارا موضوع ناسور ہے۔ ناسور ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اس کو بھگندر اور فسچولا بھی کہتے ہیں۔ اس کا انگلش میں نام فسٹولا ہے۔ یہ بھی بواسیر کی طرح پخانے کے مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ایک بدبودار زخم ہوتا ہے۔ اس کے زخم کی پہچان یہ ہے کہ اس کا منہ تنگ ہوتا ہے لیکن اندر سے یہ کھلا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس کا سوراخ باہر نہیں بنتا بلکہ یہ اندر کی طرف سوراخ بنا لیتا ہے اور اس سوراخ کی وجہ سے پیپ اور خون پخانے کے ساتھ آنے لگتے ہیں اور یہ قسم انتہائی مہلک ہے اور اس کو لا علاج سمجھا جاتا ہے۔ یہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا مزاج گرم یعنی غدی ہوتے ہیں یا وہ ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں جہاں آگ اور اس کی تپش زیادہ قریب ہوتی ہے، جیسے تنور پر روٹیاں لگانے والے، اینٹوں کے بھٹھوں پر کام کرنے والے اور ڈرائیور حضرات اس بیماری کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو پخانہ یعنی رفع حاجت کرنے کے بعد صحیح طرح مقعد یعنی پاخانہ والے سوراخ کو نہیں دھوتے، ان میں بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو آنتوں کی ٹی بی میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے زخم سے خون اور پیپ نکلتی رہتی ہے۔ عام طور پر اس میں کبھی کبھی درد محسوس ہوتا ہے، لیکن جب یہ بدبودار پیپ اور گندے خون سے بھر جاتا ہے اس وقت اس میں شدید درد ہوتا ہے۔ یہ درد اس وقت تک مسلسل ہوتا رہتا ہے جب تک یہ پک کر پھٹ نہ جائے۔ جب پھٹ جائے تو پھر اس میں سے پیپ اور گندا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور تکلیف میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے گندا مواد خارج ہوتا ہے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ تک یہ زخم ٹھیک رہتا ہے، پھر دوبارہ اس مقام پر پیپ اور گندا مواد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ دردیں اور ٹیسیں جاگ جاتی ہیں اور پھر پک کر پھٹ جاتا ہے اور دوبارہ پیپ اور گندا مواد بہنے لگتا ہے۔ جب اس میں سے گندا مواد مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھوڑا بننے، پھٹنے اور زخم کے ٹھیک ہونے کا یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ یہ پھوڑا بننے، پھٹنے اور ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ بننے کے درمیان کا وقفہ بعض دفعہ 6 ماہ سے لے کر 3 سال تک ہو سکتا ہے۔ اگر اس وقفے کے بعد یہ پھوڑا بن جائے تو اس پھوڑے کے دوبارہ بننے کا وقفہ دنوں تک آ جاتا ہے۔ یہ اکثر پخانے کے مقام پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اس کو بواسیر سمجھ لیتے ہیں۔ بواسیر خونی آبادی والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بواسیر خونی آبادی کے لیے محکوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محکے نہ ہوں تو وہ بواسیر نہیں ہوتا۔ ناسور یا بھگندر میں محکے نہیں ہوتے۔ اس کا سوراخ باہر کی طرف بنتا ہے اور عام طور پر یہ ایک ہوتا ہے۔ بعض دفعہ باہر کی طرف 2 سوراخ بھی بن جاتے ہیں۔ میڈیکل طب یعنی ایلوپیتھی میں اس کی تشخیص کے لیے
اینڈو اینل الٹراساؤنڈ کروایا جاتا ہے، اور جو دوسرا طریقہ ہے اس کو MRI یعنی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کہتے ہیں۔ اینڈو اینل الٹراساؤنڈ زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک تصویری اور رپورٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ میڈیکل یعنی ایلوپیتھی میں اس کا علاج سرجری ہے، لیکن حکماء حضرات زیادہ تر مریضوں کا علاج ادویات سے کرتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے، اس لیے اس کا علاج کرنے اور مریض کے مکمل صحت یاب ہونے میں تقریباً کم و بیش 1 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ علاج میں کامیابی کے لیے صحیح تشخیص کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ آپ تشخیص کے لیے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر ویڈیو میں موجود ہے۔ اس مریض کو 5 اور 6 نمبر غذائیں استعمال کروائیں۔ غذائی چارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ چھلکا ریٹھا 50 گرام، کرنجوا 50 گرام۔ صفوف بنا لیں، درمیانے کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں۔ سنڈ 50 گرام، نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی 80 گرام۔ صفوف بنا لیں اور نصف تا 1 چائے والا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 3 نوٹ فرما لیں۔ سنڈ 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، بادیان 50 گرام، ریوند خطائی 150 گرام۔ صفوف بنا لیں اور درمیانے کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔